بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے والے پر صحابہ کرام کی سختی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جوئیں بہت پڑ جاتی ہیں، اس لیے کیا آپ مجھے ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو حضرت عبد الرحمن اپنے بیٹے ابو سلمہ کو لے کر سامنے سے آئے۔ ان کے بیٹے نے ریشم کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اور اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈال کر اسے نیچے تک پھاڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشم کی اجازت دے دی تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس لیے اجازت دی تھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تھی۔ اب یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا محمد بھی تھا جس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کرتے کے گریبان کو پکڑا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے تو بچے کو ڈرا دیا اور اس کا دل اڑا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ بچوں کو ریشم پہناتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اس لیے کہ میں خود ریشم پہنتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ بچے آپ کی طرح جوؤں کی کثرت کا شکار ہیں؟ ابن عساکر اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت خالد نے ریشم کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے خالد، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ حضرت خالد نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ابن عوف رضی اللہ عنہ ریشم نہیں پہنتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ابن عوف کی طرح جوؤں کی کثرت میں مبتلا ہو اور تمہیں بھی وہ فضائل حاصل ہیں جو ابن عوف کو حاصل ہیں؟ اس وقت اس گھر میں جتنے آدمی ہیں، میں ان سب کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کے سامنے اس کرتے کا جون سا بھی حصہ ہے وہ اسے پکڑ کر پھاڑ ڈالے۔ چنانچہ سب نے اس کرتے کو اس طرح پھاڑ ڈالا کہ حضرت خالد کے جسم پر اس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچا۔ حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھنا۔ عنوان کے ذیل میں حضرت صخر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے دیباج کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا، اس کے جبے کو پھاڑ دو، کیا یہ ریشم پہن رہا ہے؟ حالانکہ زمانے امن میں ہمارے مردوں کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ حضرت عبدہ بن لبابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سے گزر رہے تھے۔ مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جنہوں نے سبز رنگ کی ایک چادر پہن رکھی تھی جس کی گنڈیاں ریشم کی تھیں۔ آپ اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا، ارے میاں، جتنی چاہے لمبی نماز پڑھو، جب تک تمہاری نماز ختم نہیں ہو جائے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، ذرا اپنا یہ کپڑا مجھے دکھاؤ، اور پھر وہ کپڑا پکڑ کر اس کی ریشم والی تمام گھنڈیاں کاٹ دیں۔ پھر فرمایا، لو اپنا کپڑا لے لو۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ 100 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں۔ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک قبا پہن رکھی تھی جس کے گریبان اور کالر پر ریشم کی کناری سلی ہوئی تھی۔ جو ہی ان صاحب نے مجھے دیکھا تو پھاڑنے کے لیے مجھ سے قبا کھینچنے لگے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے قبا کھینچ کر جلدی کی یا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلدی کی؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ اللہ کے راستے میں 100 دینار خرچ کیے جائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح پوری کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھتے اور وہ یہ جواب نہ دیتا جو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے کیوں پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا حکم دیا تو ہم سب اسلام لے آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی، چنانچہ ہم اہل مدینہ مہاجر ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو اس زمانے میں تم نے جہاد کیا تو تم اہل شام مجاہد ہو، تو یہ 100 دینار اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور آس پاس کے ضرورت مندوں پر خرچ کر لو، کیونکہ اگر تم 1 درہم لے کر گھر سے نکلو اور پھر اس کا گوشت خریدو اور پھر اسے تم بھی کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی کھائیں تو تمہارے لیے 700 درہم کا ثواب لکھا جائے گا۔ ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اسراف پر پکڑ ہوگی۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر آ کر لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی جو میرا جبہ کھینچ رہا تھا وہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں ان کے گھر ان کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا آپ نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو یعنی زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھنے لگ جائے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا ہے۔ پھر میں نے ان کے پاس سے باہر آ کر اس قبا کو بیچ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مدعون رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ماموں تھے۔ بحرین سے قبیلے عبدالقیس کے سردار حضرت جارود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا اے امیر المؤمنین، حضرت قدامہ نے کچھ پی لیا ہے جس سے انہیں نشہ ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا کام دیکھا ہے جس پر اللہ کی حد لازم آتی ہے، اسے آپ تک پہنچانا میں اپنے ذمے سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ اور کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم کیا گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے، البتہ نشے میں دیکھا کہ قے کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے گواہی دینے میں بہت باریکی سے کام لیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر حضرت قدامہ کو بحرین سے مدینہ بلایا، چنانچہ وہ مدینہ آ گئے تو حضرت جارود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ان پر کتاب اللہ کا حکم جاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مدعی ہیں یا گواہ؟ حضرت جارود نے کہا گواہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ گواہی دے چکے ہیں، اس لیے سزا دینے کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت جارود رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اگلے دن صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پھر ان سے کہا ان پر اللہ کی حد جاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بار بار سزا کا تقاضا کر رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں آپ خود مدعی ہیں، گواہ نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی گواہ ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ، اور ایک گواہ سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت جارود نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان پر حد قائم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اپنی زبان روک کر رکھیں، نہیں تو مار مار کر آپ کا برا حال کر دوں گا۔ حضرت جارود نے کہا اے عمر یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ شراب تو آپ کا چچا زاد بھائی پیے اور آپ سزا مجھے دیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ کو ہماری گواہی میں شک ہے تو آپ حضرت قدامہ کی بیوی حضرت بنت الولید رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ہند بنت الولید رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور قسم دے کر انہیں کہا کہ وہ ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ سے کہا اب تو میں آپ پر حد ضرور جاری کروں گا۔ حضرت قدامہ نے کہا اگر میں نے پی بھی ہے تو بھی آپ لوگ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ حضرت قدامہ نے کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس آیت کا مطلب غلط سمجھے ہیں، اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ شراب حرام ہونے سے پہلے مسلمانوں نے جو شراب پی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں شراب حلال تھی، لیکن اب تو شراب حرام ہو چکی ہے، اس لیے اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو اس کی حرام کردہ چیز یعنی شراب سے بچتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک یہ بیمار ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند دن سکوت فرمایا، پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا، تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب قدامہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ہماری رائے اب بھی یہی ہے کہ جب تک یہ بیمار ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کوڑوں کے لگنے سے اگر یہ مر جائیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ یہ حد میری گردن میں پڑی ہو۔ میرے پاس پورا اور مضبوط کوڑا لاؤ۔ چنانچہ کوڑا لایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق حضرت قدامہ کو کوڑے مارے گئے۔ اس پر حضرت قدامہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کو گئے اور حضرت قدامہ بھی اس حج میں تھے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہی تھے۔ یہ دونوں حضرات جب حج سے واپس ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سقیہ منزل پر اترے تو وہاں انہوں نے آرام فرمایا۔ جب نیند سے اٹھے تو فرمایا قدامہ کو جلدی میرے پاس لے آؤ، اللہ کی قسم میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے قدامہ سے صلح کر لو کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، اس لیے انہیں جلدی سے میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ انہیں بلانے گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جیسے بھی آتے ہیں انہیں لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گفتگو فرمائی، انہیں راضی کیا اور ان کے لیے استغفار کیا۔ حضرت یزید بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنازے کے ساتھ جا بھی رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، تو فرمایا کہ تم جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔